دوسرا حصہ بھی سماعت فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو پہلے حصے کے افراد ہیں وہی دوسرے حصے کے بھی افراد ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ پہلے حصے کے افراد اور دوسرے حصے کے افراد ایک ہے، تو میں آیت پر تطبیق کرتا جاؤں گا اور خود اپنے ایمان سے بتائیے گا کہ آیت کے دوسرے حصے والے افراد پہلے جیسے ہو سکتے ہیں، اور آیت کے پہلے حصے کے افراد دوسرے حصے کے افراد کی برابری کر سکتے ہیں؟ تب تطبیق دیکھیے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر میں جم کر بیٹھی رہو۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جن کو اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے فقط گھر میں بیٹھی رہو، وہ اور ہوتے ہیں اور جن کے گھر پر قرآن کی آیتیں نازل ہو جایا کریں، وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ ان کا لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تم پہلے زمانے کی جاہلیت کو اختیار نہ کرو۔ تو قبلہ جن کو جاہلیت ترک کرنے کا حکم ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جو عالمہ غیر معلمہ ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو۔ تو جن کو نماز قائم کرنے کا حکم ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی قائم کردہ نماز کو اللہ قرآن میں بیان کر دے وہ اور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی حالت رکوع میں دی ہوئی زکوٰۃ پر اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کر دے وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَطِیعْنَ اللَّهَ، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو جن کو اطاعت کرنے کا حکم ہو وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی اطاعت کا حکم ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے آیت کے پہلے حصے کے افراد اور پہلے حصے کے افراد۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا، میں کوئی مجمع لگانے کے چکر میں نہیں بیٹھا، یہ ممبر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، کبھی کسی بھی وقت بی بی سیدہ کے حق پر گفتگو کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ میرے قوم کا ہر فرد، ہر بچہ بھی یہ بات یاد رکھے، کیونکہ ہم بھی بچپن میں جب سکولوں میں تھے تو ہمارے اہل سنت سر جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اہل تشیع کا بچہ بھی ہو تو اہل سنت کے علماء جیسے جی تعلیم رکھتا ہے، وہ اہل بیت کی اتنی معلومات رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کائنات میں دو ہی عظیم درسگاہ ہیں، ایک ماں کی گود درسگاہ ہے، دوسری مجلس حسین۔ توجہ ہے نا تمہیں؟ تو یہ تھے آیت کے پہلے حصے کے افراد، اور پھر آگے آیت کے دوسرے حصے کے افراد۔ فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو پہلے حصے کے افراد ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک حرف استعمال کیا ہر جملے کے آخر میں، وہ کیا ہے؟ نون۔ اور یہ نون عربی زبان میں جمع مؤنث کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے کے افراد کے لیے اللہ نے ایک لفظ کے آخر میں کم کی ضمیر کو استعمال کیا، اور وہ ہے جمع مذکر کے لیے۔ اور فرق بتاؤں، آیت کے پچھلے حصے کے جو افراد ہیں وہ مؤنث والے ہیں، اور آیت کے اگلے حصے کے افراد مذکر والے ہیں۔ اور مذکر کو آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ خیبر میں 39 دن تک جنگ ہوتی رہی، پھر نبی نے یہ کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَايَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ، میں علم ہی اسے دوں گا جو مرد ہوگا، میں علم ہی اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اور مذکر کو آپ کیسے نہ پہچانیں؟ پچھلے کے حصے کے جو افراد تھے وہ مؤنث والے تھے، اور اگلے حصے کے افراد مذکر والے۔ اب تیسرا فرق دیکھیے گا، اللہ نے پہلے حصے کے افراد والوں کو حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اگلے حصے کے افراد کو حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کیا ہے؟ اپنے ارادے کو بیان کیا ہے۔ تو جن کو اللہ حکم دے وہ اور ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اس کا ارادہ ہو وہ اور ہوتا ہے۔ اور خدا کا ارادہ قبلہ کوئی عام ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے اذا اراد شیئا
ان یقول لہ کن فیکون، جو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتے ہیں، کہا کہ اللہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جایا کرتی ہے. کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، یہ ہو جایا کرتی ہے. تو قبلہ کن اور یکون کے درمیان ایک حرف ہے جسے کہتے ہیں فا. جسے کیا کہتے ہیں؟ فا. یہ فا فوریت کا معنی دیتی ہے، یعنی جب بھی اللہ کن کہتا ہے تو فوراً ہو جایا کرتی ہے. اب اپنے مجھے ایمان سے بتائیں، جب اللہ نے کہا کن تو کچھ دیر بعد ہوگا؟ نہیں، فوراً ہو جائے گا. تو جب اللہ کن کہے، اور یہی فا یاد رکھیے گا، جب اللہ کن کہے تو فوراً ہو جایا کرتا ہے، بغیر فاصلے کے ہو جایا کرتا ہے. تو جب نبی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو کیا فاصلے کے ساتھ ہوگا؟ بغیر فاصلے کے ہوگا. تو اللہ کا جن کے ساتھ ارادہ ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ نے ان کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، ایسے کسی کو پاک نہیں رکھا. اللہ نے، کیونکہ بی بی کا تذکرہ ہے تو میں قرآن ہی سے ایک اور بی بی ہے جس کی طہارت قرآن سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، کیا فرمایا؟ کہ بے شک تجھ کو منتخب کر لیا ہے. کیا فرمایا؟ تجھ کو منتخب کر لیا ہے. وطہرک، اور تجھے پاک رکھا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین، توجہ میری جانب رکھیے گا. کیا کہا؟ وطہرک، اور تجھ کو پاک رکھا ہے. فرمایا واصطفاک علی نساء العالمین، اور پھر تجھے عالمین پر منتخب کیا ہے. توجہ ہے نا تمام باپ کی؟ تو یہ تھی حضرت مریم، اپنے زمانے کی بطول، اپنے زمانے کے نبی کی ماں ہے، اپنے زمانے کی بطول بھی ہے، عالمین پر انتخاب بھی ہے، اور اللہ نے اس کی طہارت کو قرآن میں بیان بھی کیا ہے. مگر فرق اتنا ہے کہ اللہ نے جب اس کی طہارت کو بیان کیا تو پہلے انتخاب کا تذکرہ کیا، لیکن جب اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا تو اپنے ارادے کا تذکرہ کیا. اللہ نے اپنے ارادے کا تذکرہ کیا ہے. یہ کون ہستی ہے؟ کون ہستی ہے؟ جب حضرت مریم کو منتخب کیا واصطفاک علی نساء العالمین، تو اپنے جہاں کی عورتوں کو اللہ نے جناب مریم کے فضیلت کا اظہار کیا. یعنی حضرت مریم اپنے زمانے کے تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن بی بی سیدہ جناب مریم کی بھی سردار ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں اپنے وقت کی نساء سے افضل تھی مادر عیسیٰ، نبیوں سے بھی عظیم ہے بیٹی رسول کی. نبیوں سے بھی عظیم ہے بیٹی رسول کی. اس بی بی کا ایک نام ہے قبلہ، اس بی بی کا نام ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس روایت کو علامہ حسین بخت جارہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. روایت کرتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جانتے ہیں آپ، اس نام سے واقف ہیں، حدیث قصہ کے راوی ہے، اور آپ نے سنا ہے کہ یہ کربلا کے زائرین میں سے بھی ہیں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری. یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں وحدہ لا شریک خدا، یعنی اللہ اپنی توحید بیان کر رہا ہے، میں وحدہ لا شریک خدا، میں وہ خدا جس نے تجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. فرمایا میں وہ خدا جس نے تیرا نام اپنے نام پہ رکھا. میرا نام تھا محمود، میں نے تیرا نام محمد رکھا. فرمایا میں نے تیرے بھائی کا نام اپنے نام پہ رکھا، میرا نام تھا اعلیٰ، میں نے تیرے بھائی کا نام علی رکھا. پھر فرمایا میں نے تیری بیٹی کا نام اپنے نام پہ رکھا، میرا نام تھا فاطمہ، میں نے تیری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. میں نے تیری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. کسی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا، مولا بتائیے تو صحیح، یہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں بی بی سیدہ کو اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا فُطِمَتْ شِيعَتُهَا مِنَ النَّارِ. فرمایا کیونکہ قیامت کے دن بی بی اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے گی. کہاں سے بچائے گی؟ جہنم کی
آگ سے. کس کو بچائے گی؟ اپنے شیعوں کو. آج لوگ کہتے ہیں بھئی شیعہ جنت نہیں جائیں گے، شیعہ جنت نہیں جائیں گے، شیعہ جنت نہیں جائیں گے. بھئی جیسے مردے زندہ ہو نہیں سکتے، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتے. سورج واپس پلٹ نہیں سکتا، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتا. چاند دو ٹکڑے ہو نہیں سکتے، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتا. اساسام بن نہیں سکتا، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتا. قالین ہوا میں پرواز کر نہیں سکتا، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور آگ گلزار ہو نہیں سکتی، شیعہ جنت میں جا نہیں سکتا. بھئی ایک صاحب نظر آدمی یہ کہہ کر مجمع سے اٹھے گا بھئی قبلہ بات اصل یہ ہے کہ آگ گلزار ہو سکتی ہے جب سامنے ابراہیم نبی ہو. اساسا بن سکتا ہے بنانے والا موسیٰ نبی ہو. ہوا میں قالین اڑ سکتا ہے جب اڑانے والا سلیمان پیغمبر ہو. مردے زندہ ہو سکتے ہیں جب کرنے والا عیسیٰ نبی ہو. چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے جب کرنے والا محمد نبی ہو. اور سورج واپس پلٹ سکتا ہے جب پلٹانے والا علی شیر خدا ہو. میں کہتا ہوں شیعہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، لے جانے والی سنجنا ہو. شیعہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، لے جانے والی سنجنا. معیار دیکھیے، نسلیں نہیں سمجھ جائیں گی انسان کی. اب یہاں پہ رہ کے، کیونکہ مجلس ایک درس گاہ ہے، تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک مرد تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا. کیا کہتا ہے کہ آپ جائیں بی بی سیدہ کے پاس، جا کے پوچھیں کیا ہم ان کے شیعوں میں سے ہیں. ہائے، انسان کو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اپنے مولا یا اپنے آقا سے پوچھے کہ وہ ان کے شیعوں میں سے ہے یا نہیں. وہ خاتون آئی اور آ کے کہی کیا بی بی ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ بی بی نے کہا تم ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو. اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ جب آل محمد کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں، پیچھے کیا رہے گا؟ وہ خاتون واپس آئی، اپنے آ کے شوہر کو کہتی ہے کہ بی بی نے تو یہ جواب دیا. اب شدت محبت دیکھیں. ہمارے جیسا ہوتا تو چپ کر کے چل پھر رہا ہوتا کہ اب کرے کیا، لیکن کیا کریں. اس کی شدت محبت دیکھیں. بستر بیماری پر ہے، چل پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، پریشان ہو گئی. میرا تو ایک ہی سہارا ہے. جاتی ہے بی بی کے پاس. آخر کیوں نہ جائے، مشکل کے وقت مشکل کشا کو یاد کرنا ہی پڑتا ہے. کیوں نہ جائے؟ جب حاجت ہو تو حاجت روا کے پاس جایا جاتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جایا جاتا. تو وہ آئی بی بی کے پاس. بی بی، جب سے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جو شوہر ہے وہ بیمار ہے، میرا تو ایک ہی سہارا ہے. بی بی نے اسے جا کے ایک جملہ کہا. بی بی نے کہا کہ تم اپنے شوہر کو جا کے کہہ دو کہ تم اب بھی ہمارے شیعوں میں سے رہی ہو. یعنی اتنی شدت محبت دیکھیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کے تم کہو کہ تم اب بھی ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو. کہا بی بی، اب بی بی نے کہا ہاں ایک حل ہے، تم اپنے شوہر کو جا کے کہہ دو کہ تم ہماری محبت رکھنے والے ہو، اور قیامت کے دن ہماری محبت بھی کام دی جائے گی. معیار شیعت کو چھوڑے، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بی بی کا ایک نام ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ فوتمت شیعتھا من النار. فرمایا کہ بی بی اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی. اتنی بڑی ہستی ہے بی بی، اتنا مقام بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کسی کا فیصلہ آ گیا، چور تھا پکڑا گیا. چور اکثر پکڑے جاتے ہیں، چاہے مرنے کے بعد ہو یا زندگی میں. آ گیا نبی کے پاس فیصلہ، ہاتھ کٹوا دیے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا یہ ہاتھ کاٹ دے یا یہ ہاتھ کاٹ دے. یہ ہاتھ کی ہتھیلی چھوٹی ہوتی ہے فقہ جعفریہ میں، کیونکہ اعضائے سجدہ میں سے ہے. یہ سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے، یہ واجب ہے.
یہ شریعت محمد وال محمد ہے، بدعات کی شریعت نہیں ہے، کسی کی بنی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ چھوڑنا ہوتا ہے، پہلے یہاں سے پھر یہاں سے پھر یہاں سے، ایک ترتیب سے، پھر بھی باہر نہ آئے تو پھر اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر نبی نے ایک جملہ کہا، اب جملہ سنیے گا۔ نبی فرماتے ہیں اگر میری بیٹی سیدہ، میں نام نہیں لوں، بڑی عظمت کی ہستی ہے، اگر میری بیٹی سیدہ بھی یہ حرکت کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ یہ جملہ بی بی سیدہ نے سنا، بی بی رنجیدہ ہوئی۔ ادھر سے بی بی کا رنجیدہ ہونا تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب میرا پیغام دے دو۔ جبرائیل کے ذریعے پیغام آیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرے اعمال حبط کر لیے جائیں۔ کس کے رنجیدہ ہونے پر؟ بی بی کی۔ آیت کیا نازل ہوئی؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ پھر فرمایا کہ اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا مقام و منزلت یہ ہے کہ اس بی بی کے رنجیدہ ہونے پر اللہ اپنے نبی کو بھی تنزیہ فرماتا ہے۔ نبی سے خطا نہیں ہو سکتی، ہماری شریعت میں نبی معصوم ہوتا ہے، خطا نہیں ہو سکتی، تنزیہ فرمائی۔ نبی نے ایسا کہا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہو، ایک شباہت، ایک مثال، لیکن یہ نبی سے غلطی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی سے غلطی میں نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تنزیہ فرمائی گئی ہے، یہ شریعت محمد و آل محمد ہے، کسی کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، یہ شریعت محمد و آل۔ جس بی بی کا اتنا مقام ہو کہ ذرہ سا رنجیدہ ہو جائے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا اور اس کو اہل سنت کی کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ نبی جو ہے ایک جگہ جا رہے تھے تو وہاں پہ اچانک جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آئے، آ کے کیا کرتے ہیں؟ واقع بیان کرتے ہیں کہ آپ کی امت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، آپ کی امت میں سے اکثر جو ہے وہ جہنمی ہوں گے۔ نبی نے کیا کیا؟ اٹھے، وہاں سے ایک خاص جگہ پہ چلے گئے، سجدے کی حالت میں چلے گئے کہ اب میں پروردگار سے اپنی امت کی بخشش کی سند لے کے ہی جاؤں گا۔ صحابہ 3 دن تک دیکھتے رہے، کسی طریقے سے پتہ چلا کہ نبی فلاں جگہ پہ ہیں۔ گئے، نبی کو بلایا، لیکن نبی نے سجدے ہی سے آواز دی کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک پروردگار میری امت کی بخشش کی سند نہیں دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ وہی ہستی ہے کہ جن کے اسماء سے انبیاء کی توبہ قبول ہوا کرتی ہے، جو انبیاء کی حاجتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، جن کے وسیلے سے انبیاء کی حاجتیں برآمد ہوئی، لیکن کسی مقصد کے تحت تھا۔ اللہ نے یہ منظر دکھا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ فرمایا جب صحابہ واپس آئے، آ کے بی بی سیدہ سے عرض کی، کہا بی بی اس طرح سے آپ کے بابا جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور کہتے ہیں میں تب تک واپس نہیں جاؤں گے جب تک جنت کی سند لے لیں، بخشش کی سند لے نہ لیں۔ اب بی بی چلی، جا کر بابا کو پکارا۔ جناب رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا، لیکن بی بی نے ایک جملہ کہا۔ بی بی نے کہا بابا اچھا یہ بات ہے تو اب میں بھی سجدے کی حالت میں جاؤں گی اور جب تک سند نہیں ملے گی تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کے ذریعے وہی فرمائی۔ آج جبرائیل نے جب رسول خدا سے کہا کہ اے حبیب اپنی پیشانی اٹھا لیجئے کہ آپ کی بیٹی خود تشریف لائی ہے، اب یہ جسے چاہے بخشوا سکتی ہے، اب یہ جسے چاہے بخشوا سکتی ہے۔ یعنی سند کس کے پاس ہے؟ بی بی کے پاس ہے، بی بی جسے چاہے بخشوا سکتی ہے۔ اب سننا چاہو گے کہ میدان محشر ہوگا، سب تشریف لائے جائیں گے، ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ بی بی بھی آئے جی، بی بی بھی آئے گی، لیکن بی بی کے ساتھ ایک 4 سال کی بیٹی بھی ہوگی۔
ایک 4 سال کی بچی بھی ہوگی. جب بھی تشریف لائیں گے تو جنت کے دروازے کے سامنے ٹھہر جائیں گے. ایک مرتبہ رک جائیں گی اور خدا کی بارگاہ سے انصاف چاہیں گے. یہ وہ بی بی ہے. جب بی بی ٹھہر جائے گی تو اللہ جہاں جہاں پہ ان کی محبت رکھنے والے ہوں گے وہاں وہاں سے انہیں اٹھا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جب بی بی میدان محشر میں آئیں گی نا تو احترام اتنا کہ پروردگار ان کی خاطر فوراً ان کے ماننے والوں کو جنت میں داخل کر دے گا. ظلم یہی ہے کہ یہی بی بی 4 گھنٹے کسی دربار میں کھڑی. آج شب شہادت ہے بی بی سلیمہ کی. ایام فاطمیہ چل رہا ہے. مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بی بی کا دربار سے واپس آنا پڑا تھا. میں اس جملے سے ابتدا کر رہا ہوں. تاریخ میں 2 فاطمہ ایسی ہیں کہ جن کو ان کے بابا سے بہت پیار تھا. دونوں میں شباہت یہ ہے، ایک 18 سال کی کہ جن کے بال سفید ہو گئی، ایک 4 سال کی کے بال سفید ہو گئے. ایک عالم بیان کرتے ہیں ایک 18 سال کی عمر میں عصا کے سہارے چلتی تھی، ایک 4 سال کی عمر میں عصا کے سہارے چلتی تھی. ایک فرق میں نے پڑھا ہے کتاب میں اور وہ میں پڑھ رہا ہوں. کا فرق یہ ہے، فرق صرف اتنا ہے، دونوں پر ظلم ڈھائے گئے. فرق صرف اتنا ہے، ایک کو باپ کے جانے کے بعد مارا گیا ہے اور ایک کو باپ کے سامنے تماچے مارے گئے. ایک کو باپ کے سامنے تماچے. حضرت مظلوم میں جناب سیدہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں جب ظالم لشکر لے کے بی بی کے دروازے پہ آئے نا، کہا علی کو باہر نکالو. بی بی نے آواز دی، پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. میں کہتا ہوں بی بی آپ نے تو گھر میں کہا تھا نا کہ میں پہچانو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. آپ ہی کی بیٹی کبھی شام کے دربار میں ہوگی، کبھی کوفے کا بازار ہوگا، رو رو کے کہتی ہوگی پہچانو میں زہرا کی بیٹی ہوں. حضرت مظلوم جناب سیدہ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. ایک ملعون نے لکڑیاں کٹھی کرنی شروع کر دی، دوسرے ملعون نے آگ لگائی، ایک ملعون نے جلتا ہوا دروازہ بی بی سیدہ پہ گرا دیا. ایک مرتبہ یہ دروازے کا گرنا تھا، فوجوں کا لشکر اوپر سے گزرنا شروع ہو گیا. حضرت مظلوم جناب سیدہ کہا جب لشکر گزرنا شروع ہوا نا، بی بی نے ایک ہاتھ باہر نکالا، فرد کو روکنا چاہا. اس ملعون نے اپنے ہاتھ سے تلوار نکالی اور بی بی کے مارنا شروع کر دی. حضرت مظلوم جناب سیدہ ایک ملعون نے تازیانہ نکالا، بی بی کے بازو پہ مارا. حضرت مظلوم جناب سیدہ کہتے ہیں اسی عالم میں اہل سنت عالم لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک لفظ ہے قبلہ عربی زبان کا رافشہ، جس کا مطلب ہے کسی کے سینے کے بل پر لات مارنا. اہل سنت عالم لکھتا ہے اِنَّا رافشہ فاطمہ دا حتیٰ اسقطت محسن. فرمایا کہ ایک ملعون نے بی بی سیدہ کے ایسے لات ماری ہے جناب محسن شہید ہو گئے. رو رو کے کہتی ہے یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا. حضرت جناب سیدہ کہتے ہیں جب بی بی کو جب اٹھایا گیا نا تو ایک مرتبہ جناب اماں فضہ سے کہتی ہے اے فضہ بتاؤ تو صحیح میرا وارث کدھر ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا قضادی علی کے گلے میں رسیاں ڈال کر لے جایا گیا ہے. حضرت مظلوم جناب سیدہ کہتے بی بی اسی عالم میں شکستہ پہلو کے ساتھ کچھ دن تک زندہ رہی ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہی ہے، دیوار کے سہارے عصا کے سہارے
دعائیں عبادت کرتی رہی ہے. حضرت رن مظلوم میں جناب سیدہ کہتے جب بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی نا, جب شہادت کا وقت ہو گیا, بیوی شہید ہو گئی, تو ایک مرتبہ جب مولا کائنات غسل دینے کے لیے آئے, میں سارا منظر نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مولا علی باہر آتے ہیں تو ابن عباس بیان کرتا ہے, کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی بہت بڑا امام ہے, بڑا بہادر امام ہے, علی شیر خدا ہے, بڑا صابر امام ہے, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن ہاتھوں کے ساتھ علی نے خیبر کو اکھاڑا, کیا پتا ہے علی نے سر پہ ہاتھ رکھا, آواز بلند کر کے رو رہا ہے. میں نے جب پوچھا مولا بتائیے تو صحیح آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے, آپ تو بڑے صابر امام ہیں,